الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ سماعت فرمایا۔ حابیل نے بہت نصیحت کی قابیل کو کہ میرا خون اپنے سر پر نہ لو، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانا۔ جب دل سخت ہو جائے تو انسان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آج جو ہے مبارکہ ہے، اس میں ذکر ہے قابیل نے جو قتل کیا حابیل کو، پھر قتل کرنے کے بعد دفنانا کیسے تھا یہ بھی اس کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پھر راضی کر دیا اس کو اس کے نفس نے۔ اللہ فرماتا ہے قابیل کو اس کے نفس نے گمراہ کر دیا۔ یہ نفس کتنا خطرناک ہے، یہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کو بھی اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ قتل اخیہ فقتلہ، اپنے بھائی کے قتل پر تو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے اب بھائی کی لاش کو کاندھے پہ اٹھا کر گھوم رہا ہے، قتل تو اس نے کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، وہ قرید رہا تھا زمین میں، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ دکھا دے اسے کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ اس قاتل نے کہا ہائے افسوس، کیا میں عاجز رہا اس سے بھی کہ ہوتا اس کوے کی مثل، میرے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی اس کوے میں ہے، تو چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش، پس وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے۔ حسد، بغض، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ بندے کو اس کا دین بھی ختم کر دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، یہ ایسی برائی ہے جو پچھلی قوموں میں بھی تھی اور یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ بندے سے دین ختم ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دین لے لیا جاتا ہے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو اس کے زہر میں بھجے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک وار ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنی نظر کو غیر سے، غیر عورت سے بچا کر رکھو، یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے۔ یہاں پر اس واقعہ سنانے میں یہی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ حسد سے بچے اور بری نظر سے بچے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اپنے امتیوں کو یہ واقعہ سناؤ، کیونکہ اس واقعے میں بہت نصیحتیں ہیں اور بہت اگر انسان سیکھے تو اپنے حالات اچھے کرے۔ ان واقعات کا سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو پچھلے لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں تم وہ غلطیاں نہیں دہراؤ۔ کتنی غلطی تھی، ایک نظر کی وجہ سے انسان بہکا، حسد کی وجہ سے انسان بہکا، تو یہ پہلی غلطی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اسی پر قابو پا لے تو پھر وہ دوسری برائیوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔